یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیز میں. میں ہوں شاہپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. احتساب کا ڈرامہ کرپشن کے بیانیے والوں کے گلے پڑ گیا. پاناما میں کسی کو سزا ہوئی نہ ہی پینڈورا پیپرز میں. نیب کے قانون میں آرڈیننس کے ذریعے بڑی تبدیلی. حکومتیں کاروباری افراد اور بیوروکریسی احتساب سے ماورا قرار دے دی گئی اور حکومت عنقریب جو ہے ریٹائر ہونے والے نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کو کسی نہ کسی صورت برقرار رکھنے پر بزد، جبکہ اپوزیشن کا بڑا احتجاج. این آر او نہ دینے والوں نے خود ہی کو این آر او دے دیا. آج کی بحث کو آغاز کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو یاد دلا دیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا. کافی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ ہے اینڈ آف پولیٹیکل پلیٹ فارم آف عمران خان. تاڑی خیر ہو جائے. عمران خان کا جو سیاسی پلیٹ فارم تھا اس آرڈیننس آنے کے بعد اس کی نفی ہو گئی، وہ الٹ گیا، اس کا اینٹی کلائمیکس ہو گیا. اچھا، وہ کیوں بتائیے. ساری عمران خان نے کرپشن کرپشن کرپشن، یہ سارے لیڈر کرپٹ 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 کرپٹ، اس پہ لوگوں کے دل جیتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اپنی پارٹی بلڈ کی اور حکومت میں آ گئے. ٹھیک ہے. یہی ایک ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا. این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے نہیں مانگ رہے این آر او. بالکل. اس قانون میں کوئی تبدیلیاں کر لو. وہ تب تک نہیں کی جب تک وہ گلا دبا رہے تھے اپوزیشن کا. صحیح. نواز لیگ والوں کا، پیپلز پارٹی والوں کا، آصف زرداری کا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا. جب تک ان کے گلے دبا رہے تھے اور خوب کام آ رہا تھا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا لا، تب تو وہ نہ مانے، لگائے جا رہے تھے. اب دیکھیں نہ پاناما میں کسی کو سزا ہو سکی سوائے نواز. اچھا نواز شریف کو پاناما میں سزا نہیں ہوئی، اکاما میں سزا ہوئی تھی. بالکل، دیٹس ویری. جسٹس آگے صاحب کر کے چلے گئے. اب جہاں مرضی سنیں، لندن میں رہتے ہیں مزے میں. تو وہ جو سارا ڈرامہ بنا، اب عمران خان کس بات سے پالیٹکس کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اگلے الیکشن میں پرفارمنس دکھانے کے تو نہیں ہے. ہے. اب دنیا میں ایک اور معاشی بحران کی آ رہا ہے، ایک اور مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. صحیح. اگلے سال کے وسط تک یہ معاملہ چلے گا. تو لہذا عمران خان کے پلے، یعنی ان کی پالیٹکس کے پلے کچھ نہیں رہا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کیوں اتنی زیادہ اس پہ رد عمل کر رہی ہے. اچھا، کیوں نہیں کرنا یہ چاہیے؟ ٹھیک ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں آنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں بطور ایک لا کے لانا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے نا کہ اسی نیب کے چیف کو جسٹس جاوید اقبال صاحب کو رکھنا چاہتی ہے، اس میں چکر کیسے چلا رہے ہیں؟ پلیز، یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، ذکر کیا تھا آپ نے. انہوں نے کہا جی یہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ نیب پہ اتفاق نہ ہو. بالکل. انہوں نے کہا جی ہم تو شہباز شریف سے مذاکرات نہیں کر سکتے، مشورہ نہیں کر سکتے. وہ تو بڑا خود کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. فواد چودھری صاحب بڑی تھیوری لے کر آئے. وہ کنفلکٹ انٹرسٹ میں تو تمہاری کبینہ کے 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور جن پر کے نام آ گئے ہیں ان پیپرز میں. بالکل، پاناما پیپرز میں آ گئے. نہیں، پینڈورا پیپرز میں یہ جو اب آئے ہیں. ہاں جی بالکل، اس میں آئے، اس کے بعد ہوا سارا. تو پھر کنفلکٹ انٹرسٹ تو کیبنٹ کا بھی ہو گیا، ان کی گورنمنٹ کا بھی ہو گیا. تو پھر عمران خان کو کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو بات ہے نا کہ وہ تو اچھا طریقہ نکالا گیا تھا کہ اتفاق رائے سے بنے. اور بائی دی وے مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ذرا پبلکلی اپنے اس گناہ پہ اور جس وہ گناہ بے لذت کا شکار ہوئے ہیں اور جس تکلیف سے گزرے ہیں اس پر تنقید کرنی چاہیے، خود تنقید کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے جسٹس جاوید اقبال کو آخر بنایا کیوں تھا. انہیں خیال تھی کہ بندہ رل مل کے کم کرنے والا ہے، لیکن ہویا نہیں. وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ گیا. کیونکہ سنا ہے ان کی بھی ویڈیوز ہیں. وہ جیسے جج بشیر نہیں تھا اکاؤنٹیبلٹی والا، جس طرح اس کی ویڈیو ہم نے دیکھی، اس طرح کی ان کی ویڈیوز بھی ہیں. تو لہذا کیا ہوا کہ بھئی وہ حکومت بڑا چاہتی ہے انہیں رکھنا. وہ چاہتی ہیں اگلے 6 مہینے سال کے اندر اندر وہ فارغ کر دیں ان سارے لیڈروں کو، سزائیں دلوا دیں. لیکن جو انہوں نے کہا کسی کو اکاؤنٹیبلٹی کی ہی نہیں جا سکتی، تو پھر پریویس جو مقدمات ہیں وہ لیکن اب اس آرڈیننس میں کیا ہے؟ ہاں، بیوروکریسی نے کہا کہ قلم چھوڑ ہڑتال کر. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ بیوروکریسی فارغ ہے، اس کو ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے. ٹھیک. کاروباری لوگوں نے کہا کہ جی ہم کاروبار نہیں کریں گے. کاروباریوں کو بھی نہیں کریں گے کچھ.
پھر کہا کہ جی اب اس میں ایک اور چیز ڈال دی ہے کہ حکومت کابینہ کے فیصلے فلاں کمیٹی کیبنٹ کی جتنی کمیٹیز ہیں، خواہ وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، خواہ وہ NFC ہے، خواہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، کسی کا احتساب نہیں فیصلوں ہوگا. کی کو وہ کوشچن نہیں کر سکتے. کس کا کریں گے؟ بشیر کا؟ نہیں، اب حکومتیں بھی نکل گئی. ٹھیک ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ تو ہونے جا رہا ہے کہ جن کے نام آئے ہیں کابینہ کے 5 لوگوں کے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا بیٹا مونس الہی بھی شامل ہے، جس میں وہ قریشی صاحب بھی شامل ہیں، شاید محمد قریشی ہاں دوسرا جی، شاہ محمود قریشی دوسرا. اور اس میں کابینہ کے اور لوگ بھی شامل ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں. تو اب آپ دیکھ رہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں آتا ہے. اچھا، شوکت ترین کی جو ہے کمپنیاں FBR نے تفتیش کرنی ہے. ٹھیک ہے. شوکت ترین صاحب کی واقعی کمپنی ٹھیک تھی یا جعلی تھی، یا اس میں کوئی منی لانڈرنگ ہوئی اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ڈکلیئر تھی نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ FBR. اوکے. FBR کا بندہ جو چیئرمین ہے وہ کون لگاتا ہے؟ نیب لگاتی ہے؟ نہیں، اس کا جو باس ہے وہ ہے فائنانس منسٹر. اوکے، ٹھیک ہے. جنہیں وہ اسحاق ڈار کی جگہ ایک اور آرڈیننس لا کے لانے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ اسحاق ڈار نے ان کی امیدوں میں پانی پھیر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مجھے تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، میری ممبرشپ بھی سسپینڈ کی ہوئی ہے. اچھا. تو میری ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے تو مجھے نوٹس آپ کس بات کا دے رہے ہیں؟ پہلے تو وہ بحال ہو ممبرشپ. ٹھیک ہے. تو لہذا شوکت ترین صاحب تو گئے. اوکے. اس طرح یہ باقیوں کو جانا پڑے گا، ورنہ عمران خان کیا منہ دکھائیں گے کہ جی میں تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی آپ اپنے کابینہ کے اب یہ کیوں کیا گیا؟ NRO کیوں دیا عمران خان نے اپنی حکومت کو اور اپنی پارٹی کو اور اپنے لوگوں کو کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ چینی کا اسکینڈل، ٹھیک ہے. ان کے منسٹر انوالو، ان کے لوگ انوالو. گیس کا. گندم ایکسپورٹ کی گئی، سبسڈی دی گئی، ان کی پنجاب حکومت انوالو، ان کی KP کی گورنمنٹ انوالو. پیٹرول جو گیس کا اسکینڈل ہوا، آئل کا اسکینڈل ہوا، ان کے اپنے ایڈوائزرز انوالو تھے، انہیں جانا پڑا. ادویات کا اسکینڈل ہوا. اب یہ سارے معاملات وہ ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو انویسٹیگیٹ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. اگر اگلی حکومت آ جاتی اور یہی قانون رہتا تو یہ سارے وزیر اندر ہوتے اور نیا چیئرمین ان سب کی ٹھکائی کر رہا ہوتا. یہ بھی ٹھیک ہے. تو ابھی جو پرانے مقدمے جن پہ چل رہے ہیں اس کی حیثیت کیا رہے گی؟ اب یہ بھی سوال اٹھے گا. اچھا. اب یہ جو قانون ہے وہ تو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اپوزیشن تو اسے ریجیکٹ کر رہی ہے. اچھا. پھر یہ جو چالاکی انہوں نے کی ہے کہ اسی کو برقرار رکھیں گے کیونکہ اتفاق نہیں ہوگا عمران خان میں اور لیڈر دی اپوزیشن، چلتا رہے گا معاملہ ان کا. تو لہٰذا صدر صاحب نے کمیٹی بنا دی 12 لوگوں کی، آدھی اوکے. آدھی اپوزیشن کی، آدھی حکومت. ٹھیک ہے. اس میں اتفاق نہیں ہوگا. تو ان کے کچھ جب تک اتفاق نہیں ہوگا تب تک موج ہے. جاوید اقبال صاحب جو رہیں گے نیب کے چیف ہیں، ان کے انڈر کوئی نہیں آتے مطلب جو اس کو سنبھال سکتے ہیں کوئی؟ وہ انہوں نے اب کیا ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہے اب ان سے وہ لے گا اپروول، چیئرمین جو ہوگا، اوکے، کہ کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، وڈرا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اوکے. ضمانت بھی دے دی ہے اختیار، لیکن ضمانت کے لیے رکھا انہوں نے یہ ہے کہ جتنا کہ بڑا کیس ہے، مگر آپ پہ الزام ہے 10 ارب روپے، اللہ نہ کرے، آپ چلے 10 ارب روپے آپ جمع کرائیں گے. اب کون 10 ارب روپے جمع کرائے گا بھائی ضمانت کے لیے؟ صحیح. پھر وہ اب صدر صاحب اپوائنٹ کریں گے جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو کورٹ کے سربراہ ہوں گے، ججز. بھائی کیوں صدر صاحب کیوں کریں گے؟ تو جو ان کا اپنا ججز کا طریقہ کار ہے، وہ ایک پارٹی کے آدمی ہیں اور اپنی وہ تو لڑ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ذاتی طور پہ لڑ رہے ہیں. نہیں تو عدلیہ کا اپنا طریقہ کار ہے سلیکٹ کرنے کا، اس کو کیوں نہیں یوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں، اس میں آپ جو ججز کا طریقہ کار ہے ویسا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ جس طرح آپ چیئرمین اکاؤنٹیبلٹی کی دونوں پارٹیاں مل کر دونوں سائڈ اتفاق رائے سے بناتی ہیں، اس طرح آپ ججز کو بھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ وہاں بھی وہ اڈاپٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اور معاملہ یہ عدلیہ کے حوالے کیا جائے. آپ پیرالل جوڈیشری کریٹ کر رہے ہیں، اس میں لکھ دیا ہے کہ بھائی چیف جسٹس وہ ہائی کورٹ سے مشورہ کریں. اچھا. میں نام بھیج دیں گے، اچھا جی اپروو کر دیں. اوکے. اگر وہ اتفاق نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ اچھا. یہ کہیں وضاحت نہیں ہے. اب تو لہٰذا یہ چاہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اپنے بندے ڈال کر یہ اپوزیشن والوں کو خوب تنگ کرے پرانے کیسز میں. لیکن یہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں. اوکے.
کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اور اس پر بڑے سوالات اٹھیں گے, اور اب عدلیہ بھی پریشر میں آ جانی چاہیے, یہ آ گئی ہوگی. اوکے. کیونکہ یہ جو مریم نواز نے کیمپین چلائی ہے جس میں نام لیے ہیں انہوں نے, کس طرح فارورڈ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اور ان کے کھوسا نے اور دوسروں نے کس طرح نواز شریف کو نااہل کیا, انہیں پارٹی صدارت تک سے نااہل قرار دے دیا, اور کس طرح پھر یہ جسٹس بشیر کو یہ جو تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا اسے استعمال کیا گیا. تو یہ ساری باتیں, اس سے اکاؤنٹیبلٹی کے پلے کچھ نہیں رہ گیا, الٹا ہمدردی پیدا ہونی شروع ہوگی. ان لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہونا شروع ہوگی جو قابل احتساب ہونے چاہیے. اوکے, ویری آئرونیکل. تو لہذا عمران خان صاحب کے پاس جو اینٹی کرپشن بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا, وہ اب الٹ گیا ہے. ان کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے بیانی کو الٹا رہے ہیں جس پہ اپنی پوری سیاست کو بیس رکھی وہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اب کیا ہے, اب تو اپنی یہی چیز جو ہے کل کو ان کے خلاف استعمال ہوگی. میں شرط لگاتا ہوں اگر یہ پرانا رہتا تو عمران خان بھی جیل میں ہوں گے اور ان کی آدھی سے زیادہ کابینہ بھی جیل میں ہوگی. اوکے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ بھی آئندہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا. تو پھر نیب کیا کرے گی اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, کہیں بھی احتساب نہیں کر سکتی؟ میں سمجھتا ہوں اس ادارے کو اب ختم کر دینا چاہیے. اوکے, یہ جو مختلف ادارے یہ ہیں, آپ پیرالل جوڈیشری کیوں بناتے ہیں؟ ایف آئی اے ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے, بینکنگ کورٹس ہیں وہ کرے, ایف بی آر ہے وہ کرے, سیکورٹی کمیشن ہے وہ کرے. آپ بیوروکریسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ نکال لیں, پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا لیں انویسٹیگیشن کے لیے جو پارلیمنٹیرین کیسز دیکھ سکتی ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے, عدلیہ کا آپ انتظام نہیں کر سکتے, ان کا اپنی کمیشن ہے, جوڈیشل کمیشن ہے. فوج کا کوئی اپنا نظام ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو کرتے ہیں. اچھا جی, بیوروکریسی والے رہ گئے تھے, انہوں نے اپنی بات بنوا لی ہے, اب وہ بھی ہو گئے ہیں. تو پارلیمنٹری بھی اپنی کمیٹی بنا لے, کیونکہ یہ ملک تو جو ہے نا اس میں کرپشن جو ہے سسٹمیٹک ہے. اوکے, وہ پورا سسٹم ہے, جب تک وہ نہیں بدلے گا کرپشن کم نہیں ہوگی. یعنی کہ جو لوگ سوچتے ہیں ختم تو بالکل نہیں ہوگی, کم ہو سکتی ہے. یہ نہیں جس طرح فراڈ ہو رہے ہیں وہ روک سکتے ہیں. اچھا, اس سے اس طرح شعور بھی آیا ہے لوگوں پہ, اب لوگ ویسے اب نہیں بیہیو کر سکتے, اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کا اور کرپشن کا جو ایجنڈا تھا وہ اب اٹ از ڈیڈ, اس کی فاتحہ پڑھ لی جائے. اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے. اور کاش کے اس ملک میں ہر پاورفل کی اور ہر پاورفل ادارے کی اس کا حساب ہو سکتا. اوکے, کاش کے ہو سکتا, لیکن بہرحال اور یہ ہوگا, ایک دن ہوگا, اس کے بغیر یہ ملک سیدھا بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ فقط سیاستدانوں کو خلاف, کبھی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف, یہ پارٹیاں بھی کرتی رہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے خلاف بھی کرتی رہیں. یہ پرانے کیسز اب تک چل رہے ہیں جو ان ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے ہیں, کچھ اب بعد میں بنے. تو اب یہ بھی سوال اٹھا دیا ہے مریم نواز نے کہ بھئی یہ وہ اب کورٹ میں جا رہا ہے, الہ آباد ہائی کورٹ میں, کہ کورٹ سپریم کورٹ کو کہاں سے اختیار ہے کہ وہ خود ہی پروسیکیوٹر بن جائے اور خود ہی وہ مانیٹر کرے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے اور خود ہی اسے مانیٹر بھی کرے, پھر کیس عدالت میں جائے, پھر اس جج کو بھی مانیٹر کرے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کورٹ میں؟ یہ پہلی مثال ہے. اسے بھی چیلنج کیا گیا, یہ بھی سپریم کورٹ کے کسی بڑے بینچ میں جائے گی بات. ٹھیک ہے, اب تو یہ ججز کے اندر اختلاف ہو گیا ہے سیو موٹو نوٹس پہ. کچھ ججز انکار کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم تو یہ سیو موٹو کے اس اختیار کے بارے میں ہم نہیں ایسے اتفاق رکھتے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. کچھ اصرار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے ضروری ہے. تو خود جوڈیشری کے اندر ہی بحث ہے, خود بار اس بات کی مخالفت کر رہی ہے. بار تو ججوں کی اپائنٹمنٹ کی طریقہ کار میں بھی اختلاف کر رہی ہے. تو یہ ریفارم کی ضرورت ہے. جتنے آئینی ادارے ہیں ان کے لیے پارلیمنٹ کا بائی پارٹیزن ایک طریقہ بنانا چاہیے, انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی اپائنٹمنٹس ہیں لائک آرمی چیف ہے, ایئر چیف ہے, یہ جو نیوی چیف ہے, یا اکاؤنٹیبلٹی کا چیئرمین ہے, یا آڈیٹر جنرل ہے, یا ایون ایڈوکیٹ جنرل ہے, یا اٹارنی جنرل ہے, ان سب کی اپائنٹمنٹس پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی چاہیے. اور ججز کی آپ کو کیا لگتا ہے قصوروار کون ہے سسٹم ساری خرابی کا, سسٹم کی خرابی؟ یہ وہی پرانا کلونیل سسٹم چل رہا ہے وائس رائے والا, غلام محمد صاحب کے زمانے سے, جسے بعض سکندر مرزا اور ایوب خان نے اسٹرینتھن کیا, اور ہر مارشل ایڈمنسٹریٹر نے اسے اس کلونیل سسٹم کو برقرار رکھا. یہ وہی کلونیل سسٹم ہے جو انگریز چھوڑ گیا.
اگر کمنگ الیکشن میں مریم یہ پرو پیپل نہیں ہے, یہ اینٹی پیپل ہے. ڈو یو تھنک اگر کمنگ الیکشن میں بلاول یا مریم میں سے کوئی الیکٹ ہو پاتا ہے تو وہ اس سسٹم کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ آئی کی ناٹ سے, میں کہہ نہیں سکتا. اس کے لیے بہت بڑی ریفارم موومنٹ چاہیے. اوکے. اس کے لیے بڑی جمہوری تحریک چاہیے, بڑی عوامی موومنٹ چاہیے, جو کہ اس جو لائف کہ نہیں ٹائم ہے میں اس وقت. نہیں اور دکھائی یہ دے رہی. تو اب جو بحران ہے مجھے اور بڑھتا نظر آتا ہے. Okay, that's a sad state of کیا کہہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے انیشا پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.